کہتا رہے، ساتھ وہ کہتا بھی ہے، ساتھ ہمیں پیسے دیتا بھی ہے۔ کرپشن کا تو اس نے بھی نہیں کہا کہ نہ ختم کرو، کیونکہ جب انہوں نے پیسے دیے ہیں تو انہوں نے دیکھے ججوں کی طرح پر اس نے کوئی اپنی ریزرویشن نہیں دی، انہوں نے قومی اسمبلی کے نہیں دی، جب آتے ہیں نئی گاڑیاں جب خریدے گی ان پر نہیں دی، پنجاب میں گاڑیاں ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس سینکڑوں ہزاروں ہیں ان پر نہیں دی۔ تو پھر آئی ایم ایف ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہی کر رہا ہے۔ اس کا ٹائمنگ کو خاص اہم ہے کہ اس حکومت میں اس ٹائم میں کیوں یہ رپورٹ کا آنا ضروری سمجھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کرپشن پر بہت سارے ٹی وی چینل سے بات بھی ہوئی ہے اور ابھی آئندہ دنوں میں بھی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت اس رپورٹ کو کوئی سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ بہت سادہ سا جواب ہے کہ جی نہیں۔ جو حکومت کی طرف سے جو اس کے بولنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے کہ یہ رپورٹ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ ایک 3 ماہ پہلے کی ایک رپورٹ ہے جس کو جاری اب کیا گیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی گورننس کے بارے میں، جس ملک کو وہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی گورننس کے بارے میں ضرور کوئی دیتے ہیں۔ اس میں کرپشن پاکستان کی بہت زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ میں تو آپ سے یہ بڑا عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرپشن ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں۔ اگر یہ بند ہو گئی نا تو آپ کے جو لاہور، کراچی، اسلام آباد کے جو پوش ایریاز میں جو ریسٹورنٹس رات کو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی نشستیں آپ کو مل نہیں رہی ہوتی بکنگ کے باوجود، وہ خالی ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی یہ کرپشن ختم ہو جائے تو جو آپ کے ایسے ایسے جیولر جن کے جو دروازے ہیں ان کی دکانوں کے، ان کے مالز کے، جو صرف خودکار بٹنز کے ساتھ کھلتے ہیں، وہ دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جو عام آدمی جو پاکستانی ہے اس کی جتنی انکم ہے اس حوالے سے تو وہ نہ ان ریسٹورنٹس میں جا سکتا ہے، نہ ہی وہ ان جیولری شاپس پر جا سکتا ہے، نہ ہی وہ اتنی عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، نہ ہی آپ کو پھر اگر یہ کرپشن انڈسٹری اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بڑے بڑے 10-10، 20-20، 30-30، 50-50 کنال پر بنے ہوئے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں یہ فارم ہاؤسز اور گھر اور محل یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ پھر تو 5 سے 10 مرلے کا گھر بنانا ایک عام آدمی کے لیے ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ یہ کرپشن ہی کی برکات ہیں، یہ اسی انڈسٹری کی ایک جو ہے نا یہ بدولت ممکن ہوا ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ ایک بڑی ایک ریسرچ ہوئی تھی۔ پاکستان یہ تو نہیں کہتے کرپشن نہ کریں، وہ کہتے کر لیں لیکن یہاں ہی انویسٹمنٹ کریں، یہاں فیکٹریاں بنائیں، فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں۔ یہ مصیبت تو یہ ہے کہ پیسے جو اگر کما ہی رہے ہیں تو یہاں روزگار کے لیے کوئی فیکٹری میں لگا لیں، کیا ان کو منع کہتے ہیں نیب شاہ بند کریں انہیں ٹکٹ۔ دیکھیں یہ جو نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، یہ سارے ادارے جس ماڈیول کے تحت بنے ہیں اس حساب سے تو وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس ماڈیول کا صرف ایک نتیجہ ہے، اتنے مقدمے درج ہوئے، اتنی گرفتاریاں ہوئی اور اتنی ریکوری ہوئی۔ سی سی آئی نے بڑی محنت کیا، جو خود ہی پکڑے گئے وہ خود ہی۔ تو یہ دیکھیں نا، پھر ابھی آپ یہ بھی ماڈل دیکھ لینا کہ جی مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں اور ریکوری، اور بھائی ڈنڈا آپ نے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ جتنوں کو مرضی مارتے چلے جائیں، لیکن رزلٹ کیا؟ رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اتنے مقدمے کر دی یہ بہادری نہیں ہے، اتنی گرفتاری کر لی یہ بہادری نہیں ہے، اتنی ریکوری کر لی یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جب سے یہ محکمہ تشکیل دیا گیا ہے، کیا اس ایریا میں، کیا اس ملک میں، کیا اس کانسٹیچوئنسی میں کیا کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ اگر تو نیب کے آنے کے بعد پاکستان میں کرپشن زیادہ ہوئی اور کرپشن کے ریٹس بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اس کی کارکردگی 0 ہے یا 100 گنا بہتر ہے۔